الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں. انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا. بلا تاخیر بلا تمہید میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے لگا ہوں. ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے جس نے اندھیروں کو اجالوں سے بدل ڈالا اور جو ہر مشکل کے بعد آسانی لاتا ہے، جو اپنی محبوب بندوں کی مشکل وقت میں مدد و نصرت فرماتا ہے. آج ہم اس رب کریم کی سجدہ شکر بجا لانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. رب کریم کا ہم پر ایک عظیم احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں وہ ملک عطا کیا جو صرف ملک نہیں بلکہ اسلام کی ایک محفوظ چار دیواری ہے. جو اس چار دیواری کو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ اہل اسلام کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے. جو اس چار دیواری پر قابض ہونا چاہتا ہے وہ ملک اہل اسلام پر قابض ہونا چاہتا ہے. جو اس ملک کو مغلوب کرنا چاہتا ہے وہ اہل اسلام کو مغلوب کرنا چاہتا ہے. لیکن تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ یہ بات گواہ رہی کہ ہمیشہ اسلام غالب، کفر مغلوب رہا ہے. چاہے وہ جس شکل میں آیا ہو، جس وقت میں بھی آیا ہو، جس مال و اسباب کو اختیار کر کے لایا ہو، ہمیشہ کفر مغلوب تھا، مغلوب ہے، مغلوب رہے گا. رب کریم نے ہمیں جو ملک عطا کیا یہاں پر اللہ اکبر کے صدائے لگانے والے ہیں، اللہ اکبر پر مر مٹنے والے ہیں، اللہ اکبر پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں. یہ ملک وہ ملک ہے جس کے بنیاد میں مجاہدین کا لہو شامل ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے بنیاد میں شہیدوں کا لہو شامل ہے. جس ملک کا بنیاد شہیدوں کے لہو سے رکھا گیا، جس ملک کا بنیاد اکابرین کے خون سے رکھا گیا، تو وہ ملک پھر کیسے مغلوب ہو سکتا ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کی ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی، ہندوستان میں جہاد کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، سند حسن سے مروی ہے، وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند. اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا. ہم نے پوچھا آقا اگر ہم اس جہاد کو پالے تو کیا کرے؟ فرمایا اپنی مال بھی قربان کرنا، اپنی جان بھی قربان کرنا. آقا مال بھی قربان کرے، جان بھی قربان کرے، بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا جو تم میں سے غازی بن کر آئے گا وہ جہنم سے نجات پائے گا، جو شہید ہوگا افضل ترین شہداء میں سے ہوگا. الحمدللہ ہم محبین وطن بھی ہیں، محافظین وطن بھی ہیں. اگر ہم کسی حالت میں خاموش رہے تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، نہیں. الحمدللہ اہل اسلام نے ہمیشہ امن کو طلب کیا لیکن کبھی امن کی بھیک نہیں مانگی. پھر میں ڈٹ کر کیوں نہ کہوں کہ ہم غلام نبی کے مجاہد تھے، مجاہد ہیں، مجاہد رہیں گے اور خون کے آخری قطرے سے اہل اسلام اور پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے.
ہمیشہ ہی نہیں رہتے سبھی چہرے نقابوں میں، ہمیشہ ہی نہیں رہتے سبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔